بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is the 23rd lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Summary of the previous lecture. In the previous lecture we talked about possible errors in rating. ہم نے دیکھا تھا کہ ریٹنگ کرتے ہوئے کون کون سے ان انٹینشنل اور انٹینشنل ایررز اکر ہوتے ہیں. ہم نے ان انٹینشنل ایررز میں بات کی تھی کہ جو ان انٹینشنل ایررز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرسٹ امپریشن آپ کا مجھ پہ بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو ہائر ریٹنگ دے رہا ہوں, یا ہم نے پہلا جو پڑھا تھا جس کے اندر کہ سملیرٹی ہے ہم دونوں میں, کوئی مینیجر میں امپلائی میں, تو میں آپ کو اچھی ریٹنگ دے رہا ہوں, وہ ان انٹینشنلی اچھی ریٹنگ دے رہا ہوں. انٹینشنل میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر لینینسی ہے, میں لینینٹ ہوں, میں ویسے ہی ریٹنگز جو ہے انفلیٹ کر رہا ہوں, بہت اچھی ریٹنگز لوگوں کو دیتا ہوں, یا میں جو ہے سب کو ہی بہت خراب ریٹنگز دیتا ہوں, یا سینٹرل ٹینڈنسی یہ ہے کہ کسی کو بھی ریٹنگ اچھی نہیں دیتا, کسی کو بھی بری نہیں دیتا, بس بیچ میں سب کو میں ایوریج دے دیتا ہوں. تو یہ سارے انٹینشنل ایررز ہیں. اور اس کے بعد پھر دین وی ٹاکڈ اباؤٹ فریم آف ریفرنس ٹریننگ. فریم آف ہم نے دیکھا تھا کہ اب یہ جو ایررز ہیں, ریٹنگ ایررز ہیں, ان کو ہم ریموو کیسے کریں. ایک تو ہم نے بات کی تھی کہ RET ریٹرز ٹریننگ جو ہے, ایرر ٹریننگ, وہ ہم نے کہا کہ جی ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ یا بیسک فیکٹر جو ہے ایررز کم کرنے کا, منیمائز کرنے کا, وہ ہے تھرو ٹریننگز. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایررز 100% ہم نہیں ایکوریسی اچیو نہیں کر سکتے, ایررز ختم نہیں کیے جا سکتے, لیکن ایکوریسی کو امپروو کیا جا سکتا. ہم نے پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریننگز پہ بات کی کہ کون کون سی. ہم نے فریم آف ریفرنس ٹریننگ پہ بات کی کہ جی فریم آف ریفرنس وہ اس طرح کی ٹریننگ ہے ریٹرز کو کرائی جاتی ہے, سپروائزرز کو, جس میں انہیں ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں. پہلے تو انہیں امپلائیز بتائے جاتے ہیں, پھر ان کو ایک ویڈیوز دکھائے, ان کو بیسکلی پریکٹس کرائی جاتی ہے تھرو دا ویڈیوز, اور ان کو پرفارمنس اپریزلز دیے جاتے ہیں, ان کو پرفارمنس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز بتا دی جاتی ہیں, اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کامن ریفرنس کے تھرو ان تینوں کو آپ یا چاروں کو جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو ایویلیوٹ کریں, پھر آپس میں ان کے ریزلٹس ڈسکس کریں. اس کے بعد پھر انہیں بتایا جاتے ہیں کہ کریکٹ ریزلٹس کیا ہیں اور وہ کہاں پر ڈیفیشینٹ تھے, انہوں نے کیا کیا غلطیاں کی, اور پھر اس پروسیس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. پھر سٹیپس ہم نے دیکھے تھے ڈیزائننگ آف فریم آف ریفرنس ٹریننگ کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا سٹیپس ریکوائرڈ ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی بیہیویئر آبزرویشنل ٹریننگ, BO ٹریننگ بھی کہتے ہیں. بیہیویئر آبزرویشنل ٹریننگ کے اندر ہم نے سمپلی یہ بات کی تھی کہ بیہیویئرس کو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے, چیزیں کیسے آپ بیہیویئر کو, آپ پرفارمنس کو آبزرو کیسے کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ ایڈز بھی یوز کرتے ہیں. موسٹ کامن ہم نے کہا تھا کہ نوٹ پین ہے, ایک نوٹ ڈائری ہے, یا ہم ڈائری پہ یا کسی رجسٹر میں کہیں نوٹ کرتے جاتے ہیں, اپنے امپلائیز کو لکھتے جاتے ہیں کہ جی آج فلانے امپلائی نے یہ انسیڈنٹ کیا, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے کیا, سو دیٹ اینڈ پہ ہمارے پاس ایک ریفرنس ہو ان کی ایک وہ جو ہے ریٹنگ ٹھیک کرنے ان کو دیکھنے کے لیے. پھر اس میں ہم نے کہا کہ دو باعث بھی آ جاتے ہیں. باعث کیسے آ جاتے ہیں کہ اگر ہم اس کا وہ جو ہے امپلائی ہے اس کے ساتھ میری فرینڈشپ ہو جاتی ہے, تو پھر میں وہ اگر میں نے نوٹ نہیں کیا ہوا ہوگا اس کا پرانا ریکارڈ جو ہے, پرانا اس کا بیہیویئر ہے, تو میں اس کی ایویلیوشن اچھی ہی کروں گا انلیس کہ مجھے پچھلا بھی یاد آ جائے. پھر ہم نے سیلف لیڈرشپ ٹریننگ کی بات کی. سیلف لیڈرشپ ٹریننگ پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ بیسکلی انٹرنزک ہوتی ہے, اندر سے. اندر سے کا مطلب ہے کہ میرے سیلف کی بات کی جا رہی ہے, میں ایک سپروائزر ہوں, ایک ٹرینر ہوں, ریٹر ہوں, میں نے اپنے امپلائیز کی ریٹنگز کرنی ہے. اور مجھے انٹرنزک کا کیا مطلب ہے کہ مجھے ایک کانفیڈنس میرا بلڈ کیا جاتا ہے کہ جو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہے, دس از اے گڈ سسٹم, میرے لیے بھی بینیفیشیل ہے, میرے امپلائیز کے لیے بھی بینیفیشیل ہے. پلس اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ میرے اندر سیلف موٹیویشن کو جو ہے وہ انہینس کیا جاتا ہے.
اس کے علاوہ مجھے کانفیڈنس جو ہے میرا بلڈ اپ کیا جاتا ہے. اور وہ کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ تھرو پرسنل ٹاک, کہ میں اپنے آپ کو خود سوچوں کہ میں بہت اچھا سپروائزر ہوں, بہت اچھا ریٹر ہوں, میں ریٹنگ بہت ایکوریسی کا خیال رکھتا ہوں, پرفارمنس بڑے اچھے طریقے سے میجر کرتا ہوں, پراپر ڈائمینشنس پہ کرتا ہوں. پھر میں اور سوچوں اپنے بارے میں کہ میں اس میں اور بہتری کیسے لا سکتا ہوں, کیا چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں, اور ڈائمینشنس کیسے میں دیکھ سکتا ہوں, امپلائیز کو کیسے کیسے میں ایویلویٹ کر سکتا ہوں. دس از واٹ سیلف لیڈرشپ ٹریننگ از اباؤٹ. پھر یہ اپنے سارے خیالات میں ٹرینر کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, ٹرینر مجھے کوچ کرتا ہے, کاؤنسل کرتا ہے. پھر لاسٹ ون از سیلف ایفیکیسی. سیلف ایفیکیسی بیسکلی کہتے ہیں کہ اف آئی وانٹ ٹو ٹرائی سم تھنگ آئی کین اچیو سم تھنگ. اف آئی کین ٹرائی سم تھنگ آئی کین اچیو سم تھنگ. اگر میں کسی چیز کے لیے کوشش کروں تو میں اسے حاصل بھی کر سکتا ہوں. اور یہ ان سچویشنز میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن سچویشنز کے اندر جو سپروائزر ہے, ریٹر ہے, میں اپنے امپلائیز کے کنفرنٹریشن کی وجہ سے, ان سے لڑائی جھگڑے کے اور یا سیلف اپریزل میٹنگ کی وجہ سے ان سے میں ڈر رہا ہوں, میں ان کی اس وجہ سے میں جو ایویلویشن ہے, پرفارمنس ایویلویشن وہ ٹھیک نہیں کر رہا, ریٹر ایرر اس وجہ سے آ رہا ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو ویڈیوز دکھاتے ہیں, اس کے اندر آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں, ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں امپلائیز کو, ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ آپ بہت اچھے وہ ایویلویٹر ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ وہ کر سکتے ہیں, اور مجھے ایک سیلف کانفیڈنس دیتے ہیں. پھر مجھے میٹنگز دکھائی جاتی ہیں, ویڈیو ٹیپس دکھائی جاتی ہیں جس میں مجھے دکھاتے ہیں کہ جی کس طرح ایک مینیجر اپنے امپلائی کے ساتھ سیلف اپریزل میٹنگ کر رہا ہے. اور پھر اس سے مجھے 2-3 چیزیں میں لرن کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس سے کیا سکلز ہیں اس کے, وہ کیسے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے اس سے بات کر رہا ہے, وہ کس طرح سے جواب دے رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر میرا کانفیڈنس بھی انکریز ہوتا ہے کہ دیٹ آئی کین ڈو اٹ ایز ویل. ابھی سیلف ایفیکیسی پہ اس لیکچر میں بھی ہم دوبارہ سے ایک دفعہ اسے اوور ویو کریں گے, سو دیٹ ہم اس لیکچر کو فردر آگے ریلیشن جو ہم نے ایک بلڈ کیا اس کو ہم ٹیک آف کر سکیں. So this was what we have learned in the last lecture. Now coming to today's lecture, ایک تو سیلف ایفیکیسی ٹریننگ کو ہم دوبارہ سے ریڈو کریں گے, دوبارہ اس پہ بات کریں گے اور ہم اس کے پوائنٹس دیکھیں گے. پھر we'll talk about summary of ریٹرز ایرر. ریٹرز ایرر جو ہم نے اتنا بڑا ایک ٹاپک ابھی کور کیا جس میں ہم نے ٹریننگز کی بات کی, پاسبل ویز دیکھے, منیمائزیشن کے ویز دیکھے ریٹرز ایرر کو کم کرنے کے لیے, اس کو ہم ایک سمرائز کریں گے کہ واٹ آر دا مین پوائنٹس, ہم نے واٹ وی ہیو لرنڈ. پھر ہم بات کریں گے اس میں ایک اور ٹاپک نیا سٹارٹ کریں گے, پائلٹ ٹیسٹنگ اور آن گوئنگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. اور یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 آج کے لیکچر میں اینڈ ہو جائے گا. کل نیکسٹ جو ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے وہ ود چیپٹر نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے. Self-efficacy training. A related type of training program is labeled self-efficacy training for raters, SETR. ہم نے last lecture میں بھی اس کو go through کیا تھا. The goal of this type of training is to decrease a rater's discomfort with the interpersonal demands of performance management and to enhance a manager's belief that he has the necessary skills to manage employees' performance. کیا ہے اس ٹریننگ کا گول؟ یہ ہے کہ میں اگر ریٹر ہوں, میں ایک سپروائزر ہوں, مینیجر ہوں, ریٹنگ کرنی ہے میں نے, تو میں پرسنلی آئی ایم فیلنگ ڈسکمفرٹ, میں اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے امپلائیز میرے سے جھگڑا کریں گے اگر میں نے کچھ ایسا ویسا لکھ دیا, کچھ کر دیا. تو میری بیسکلی اس ٹریننگ کے تھرو ڈسکمفرٹ ختم ہوتی ہے. مجھے اسکلز پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکوں. The self-efficacy training for raters includes the following steps. یہ اس کے step by step process ہے. Raters watch a videotape of vicarious success experience, including a manager conducting a successful performance review meeting with a subordinate. Rater کیا کرتے ہیں؟ ایک ویڈیو ٹیپ دکھاتے ہیں جس کے اندر ایک سکسیسفل ایکسپیرینس دکھایا جاتا ہے
ایک ریٹر کا, ایک مینیجر کا اور ایک امپلائی کا, جو کہ آپس میں پرفارمنس ریویو میٹنگ کر رہے ہیں اور میں اس سے لرن کرتا ہوں. ریٹرز انگیج ان اے فالو اپ ڈسکشن آف دا اسپیسیفک بیہیویئرز آبزروڈ ان دا ویڈیو ٹیپ. اور ریٹرز کی, اب جیسے ہم 4-5 ریٹرز کی ٹریننگ ہو رہی, پھر ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں یہ پوائنٹس تھے, انہوں نے ایسے انٹریکٹ کیا, یہ بات ہوئی, اس کا یہ جواب تھا, اور ہم اس طرح سے ہم پانچوں اپنی ڈسکشن میں اپنا کانفیڈنس بیسکلی بلڈ کر رہے ہیں. اور اس ڈسکشن کے 2 گولز ہیں. یہ جو ہم ڈسکشن ابھی ریٹرز آپس میں کرتے ہیں, اس سے 2 گولز اچیو ہوتے ہیں. ایک پہلا گولز تو یہ اچیو ہوتا ہے کہ فوکسنگ دا ریٹرز اٹینشن آن دا ٹیکنیکس یوز بائی ویڈیو ٹیپس مینیجر ٹو کنوے نیگیٹو فیڈ بیک, کہ نیگیٹو فیڈ بیک کا طریقہ سمجھ آتا ہے ریٹرز کو کہ اگر نیگیٹو فیڈ بیک دینی ہو کسی امپلائی کو تو اس ٹیکنیک کے تھرو دی جا سکتی ہے. سیکنڈ ون کیا ہے, allowing for an opportunity to persuade raters that they would be able to conduct such a successful meeting. اور دوسرا گول یہ اچیو ہوتا ہے کہ جو ریٹرز ہیں ان کو بھی ایک کانفیڈنس ملتا ہے, ان کو بھی یہ ہمت ملتی ہے کہ بھائی وہ بھی ایسی سکسیسفل میٹنگ وہ بھی کنڈکٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنے امپلائیز سے بیٹھ کے نیگیٹو فیڈ بیک پہ بات کر سکتے ہیں. سو سیلف ایفیکیسی ٹریننگ سے بیسکلی 2 ہی گول اچیو ہوتے ہیں. ایک گول تو یہ اچیو ہوتا ہے کہ انہیں پتہ چلتا ہے, سکلز ان کے ڈیولپ ہوتے ہیں ریٹرز کے جو ہیں اپنے فیڈ بیک دینے کے لیے ٹیکنیکس پتہ چلتی ہیں انہیں, اور دوسری ہے کہ ان کے اپنی سیلف موٹیویشن, اپنی سیلف اسٹیم, ان کی جو اپنا سیلف کانفیڈنس ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے, انکریز ہوتا ہے. ریٹرز پارٹیسپیٹ ان رول پلے ایکسرسائز that requires providing feedback to an employee. This role play exercise is repeated until raters demonstrate an appropriate level of mastery. Very important. پھر کیا کرتے ہیں, ایک تو یہ ایکسرسائز ہو گئی کہ ان کو ویڈیو دکھائی, انہیں کہ آپس میں ڈسکس کریں اور گولز یہ ان کے اچیو ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ٹرینر اور ریٹر آپس میں رول پلے کرتے ہیں, ایک بن جاتا ہے مینیجر, ایک بن جاتا ہے سبارڈینیٹ, اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر آپس میں پرفارمنس میٹنگ کرتے ہیں, ریویو میٹنگ کرتے ہیں, اور پھر اتنی دفعہ اسے پریکٹس کرتے ہیں کہ جب تک وہ ریٹر اس قابل یا اتنا اچھے طریقے سے وہ پرفارمنس ریویو میٹنگ کنڈکٹ نہ کرنا شروع کر دے جو کہ ریکوائرڈ ہے. ان سمری, اب ریٹنگ ایررز پہ ہم بات کرتے ہیں. In summary, raters are likely to make both intentional and unintentional errors when providing performance information. اب ریٹرز جو ہیں وہ انٹینشنلی غلطیاں کریں یا ان انٹینشنلی کریں, دے آر لائکلی ٹو میک مسٹیکس جب بھی انہیں پرفارمنس انفارمیشن پہ کام دیا جائے. انٹینشنل ایررز آر لارجلی ڈیو ٹو موٹیویشنل ایشوز. انٹینشنل ایررز زیادہ تر ہوتے ہیں موٹیویشنل ایشوز کی وجہ سے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا موٹیویشنل ایشوز کیا ہیں, کہ میں موٹیویٹڈ ہوں کسی اور بات پہ, میں جان بوجھ کے کسی کی جو ہے پرفارمنس وہ خراب کر رہا ہوں یا انفلیٹ کر رہا ہوں, ڈیفلیٹ کر رہا ہوں. ان سم کیسز ریٹرز سی مور بینیفٹ ان ڈسٹارٹڈ ریٹنگز دین ان پرووائڈنگ ایکوریٹ انفارمیشن. بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے ریٹر کو کوئی اور انسینٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کرنے میں, رادر دین کہ وہ ایکوریٹلی اس کی ریٹنگ کرے. Unintentional errors are largely due to cognitive biases that are the product of the complex task of observing, encoding, storing and retrieving performance information. Unintentional errors کیا ہیں؟ زیادہ تر cognitive کسے کہتے ہیں؟ میں نے cognitive bias بار بار بتایا کہ جو ہمارے دماغ کی وجہ سے یا ہمارے فزیکل میٹا کی وجہ سے جو ایررز یا باعث آئیں اسے cognitive biases کہتے ہیں. اب کیا ہے ان انٹینشنل ایررز زیادہ تر کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ کسی بھی آپ نے پرفارمنس کو آبزرو کیا آبزرو ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے, اسے آپ سمجھ نہیں پائے, سٹور نہیں کر پائے ذہن میں, اور بعد میں اسے یاد نہیں رکھ پائے پرفارمنس انفارمیشن کو, تو ان انٹینشنل ایررز اس وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. Through the combined use of good communication plan and various training programs, rating errors can be substantially minimized. Very powerful, very important statement.
کمبائنڈ یوز آف گڈ کمیونیکیشن پلان. ایک تو گڈ کمیونیکیشن پلان ہو آپ کے پاس. ہم بیسکلی ہمارا موٹیو کیا تھا جب ہم نے یہ چیپٹر 7 سٹارٹ کیا تھا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس کیا تھا؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس میں تھا پری ریکوزٹس پورے کیے, پھر ہم نے پرفارمنس پلاننگ دیکھی, یہ تو تھا پلاننگ سٹیج تھی. اس کے بعد امپلیمنٹیشن آ جاتی ہے, پھر ایگزیکیوشن آ جاتی ہے, پھر اسیسمنٹ آ جاتی ہے, پھر ریویو آ جاتا ہے, پھر ری کانٹریکٹنگ آ جاتی ہے. تو اب ہم سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج کے درمیان جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ہم اس وقت کھڑے. اب امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کوئی بھی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ کمیونیکیشن پلان چاہیے, بیسکلی سپورٹ چاہیے نا آپ کو. سپورٹ چاہیے کہ جی آپ نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے تو امپلائیز کی سپورٹ چاہیے. اس کی سپورٹ کس طرح آئے گی؟ تھرو کمیونیکیشن آئے گی. آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں, اس کے لیے کمیونیکیشن پلان چاہیے. اور پھر آپ کے لیے ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ اپنے جو سپروائزرز ہیں, مینیجرز ہیں, ریٹرز ہیں, ان کی ٹریننگز کرائی جائیں ریٹنگز کے اوپر, سو دیٹ امپلائیز کو بھی کانفیڈنس ہو کہ ہماری ریٹنگز, کیونکہ ان کو ویل ٹرین کیا گیا ریٹرز کو, تو ٹریننگ وہ ریٹنگ اچھی کریں گے, ریٹنگ ٹھیک طریقے سے ایکوریٹلی کریں گے. اور جو ریٹرز ہیں, مینیجرز ہیں, سپروائزرز ہیں, ان کو بھی خود بھی یہ کانفیڈنس آئے کہ ہم اب وی کین پرفارم ویل ان اے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. پلس ان کی ایسوسیشن بھی بڑھے گی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم سے. اور جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ وہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم پہ ویل اویئر ہو جائیں گے, سو دیٹ دے کین کاؤنسل دا امپلائیز ایز ویل. سو کمیونیکیشن پلان اور ویریس ٹریننگ پروگرامز, ریٹنگ ایررز کین بی سبسٹینشلی مینیمائز. ریٹنگ ایررز اس سے ہم کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. Regarding the communication plan, it is important that it includes convincing reason that it is more advantageous to provide accurate than inaccurate information. Communication plan کیا ہے؟ اس میں convincingly اس کے اندر reason موجود ہونی چاہیے کہ why it is more advantageous, کہ کیوں زیادہ beneficial ہے کہ آپ accurate information provide کریں rather than the inaccurate one. آپ اس میں ریٹرز کو کوئی کمیونیکیشن پلان کے اندر آپ کو انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں. ریٹرز کو کہہ سکتے ہیں کہ جی جتنی آپ کی اچھی ریٹنگ کریں گے, جتنی آپ کی اچھی جو ہے ایکوریٹ انفارمیشن ہوگی, پرفارمنس انفارمیشن ہوگی, اتنی ہم آپ کو سیلری زیادہ دے دیں گے, اتنے آپ کو بونس زیادہ ملا کرے گا. دس از آل اباؤٹ گیونگ ایڈوانٹیج, گیونگ بینیفٹ ٹو دا ریٹرز to enhance their motivation so that they perform for the accuracy, not for distorting the performance information. Regarding training programs, these often focus on describing the errors that raters usually make. RET, ریٹرز ایرر ٹریننگ پروگرامز کے وہ ہوتے ہیں جس کے اندر ایررز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ریٹنگ کے ایررز ہیں, اور ان ایررز اس کازز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ان کازز کو ہم اس طرح سے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے ہم ریٹنگ ایررز مینیمائز کر سکتے ہیں. In addition, they should allow raters to generate a common frame of reference to be used in evaluating performance, as well as offer raters tools to improve observation and memory skills and help mitigate the discomfort generated by the interpersonal demands of performance management process. یہاں پہ فریم آف ریفرنس ہم نے ایک ٹیکنیک پڑھی تھی لاسٹ لیکچر میں, ہم نے انڈرسٹینڈ کی تھی. اس کی بات کی ہے کہ جی فریم آف ریفرنس از امپورٹنٹ. کامن فریم آف ریفرنس پہ آپ اسے ایویلویٹ کریں پرفارمنس کو. پھر آپ اور ٹولز بھی یوز کریں, جس طرح کہ ہم نے کہا تھا بیہیویئر آبزرویشنل ٹریننگز کرائیں, جس کے تھرو میموری سکلز آپ کے بڑھیں. اس کے علاوہ آپ ایڈز یوز کریں. اس کے ایڈز میں ہم نے بات کی تھی کہ پرفارمنس ایڈز کون کون سی آپ ڈائری میں نوٹ کریں, نوٹس بنائیں. اور ڈسکمفرٹ ہم نے کس طرح سے سیلف لیڈرشپ اور سیلف ایفیکیسی سے ہم نے ڈسکمفرٹ ریموو کی تھی.
ریٹرز کی. Now, F4 training is particularly beneficial when performance measurement emphasizes behavior. Behaviors کی جب بھی بات ہوتی تو وہاں پہ ہم کیونکہ ہم کامن ایک ڈائمینشن کے اوپر کامن ہم ایک ریفرنس سے فریم آف ریفرنس سے لے رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بیہیویئرس پہ ہم زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. On the other hand, behavior observation training is particularly beneficial when performance measurement emphasizes results because raters learn not only how to observe behaviors but also how these behaviors are linked to results. ایک تو یہ کہ beneficial when performance measurement emphasizes results because raters learn not only to observe behaviors but also how these behaviors are linked to results. کہ ایک تو وہ ریزلٹس کے ساتھ کیسے لنکڈ ہیں اور ان کو میجر کیسے کرنا ہے ہم نے. بفور اب ہم دس از دا نیو ٹاپک پائلٹ ٹیسٹنگ. بفور دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از امپلیمنٹڈ فارملی. اب پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہم نے کیا کیا, اس کو ہم نے کمیونیکیشن پلان بنایا اور اپنے سپروائزرز مینیجرز کی ٹریننگز کرائیں سو دیٹ وہ غلطیاں نہ کریں. اب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا پائلٹ ٹیسٹ کریں گے. فل فلیج تو ایک دم امپلیمنٹ نہیں کر دیں گے نا, ہو سکتا ہے فل فلیج امپلیمنٹ کریں اور وہ فیل ہو جائے. پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم اسمال اسکیل کے اوپر پہلے اس پروگرام کو رن کر کے دیکھتے ہیں سو دیٹ جو اس کے اندر کوئی پرابلمز اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں وہ سارے ریموو کر کے پھر فل اسکیل کے اوپر ہم اسے امپلیمنٹ کرتے ہیں. Before the performance management system is implemented formally, it is a good idea to test a version of the entire system so that adjustments and revisions can be made as needed. تاکہ revisions اور adjustments کی جا سکیں entire system کے اندر. In pilot testing of the system, evaluations are not recorded in the employees' files. کیا کرتے ہیں پائلٹ ٹیسٹنگ کے اندر ہم ایویلیویشن امپلائیز کی فائلز میں نہیں لگاتے کیونکہ یہ پائلٹ ٹیسٹ کر رہی ہیں, ایکچولی ہم سسٹم کو نہیں رن کر رہے. However, the system is implemented in its entirety from beginning to the end, including all steps that would be included if the system had actually been implemented. لیکن ہم باقی سارے steps اس کو باقی ایکچولی اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہوتے ہیں. In other words, میٹنگ ٹیک پلیس بٹوین مینیجر اینڈ امپلائیز. میٹنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں مینیجرز اور امپلائیز کے بیچ میں. پرفارمنس ڈیٹا گیدر ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈیولپمنٹل پلانس ڈیزائن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. فیڈ بیک پرووائڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں ٹو دا امپلائیز. دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف پائلٹ ٹیسٹ is that all the participants maintain records noting any difficulty they encountered. اب کیا ہے پائلٹ ٹیسٹنگ کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے کروشل جو مسئلہ ہے, جو کروشل اس کا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں وہ سارے کے سارے ہر مشکل کو, ہر رانگ چیز کو, ہر جو پرابلم ہے اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں. ڈیفیکلٹی کو اور اپریزل فارم کو, پرفارمنس کو وہ نوٹ کرتے جاتے ہیں, مینٹین اس کا ریکارڈ بناتے جاتے ہیں سو دیٹ کہ وہ فیڈ بیک دے سکیں ٹو دا مینجمنٹ اباؤٹ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. دا پائلٹ ٹیسٹ allows for the identification and early correction of any flaws before the system is implemented throughout the organization. پائلٹ ٹیسٹ کیا کرتا ہے بیسکلی, اس کا مقصد کیا ہے, آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کوئی بھی ارلی کریکشن, کوئی بھی اس میں سسٹم میں کریکشن کرنی ہو, کوئی بھی فلا ہو جس کو ٹھیک کرنا ہو, امپلیمنٹیشن سے پہلے آرگنائزیشن کو پتہ چل جاتا ہے یہ ہمارے فلاز ہیں, اس کو ہم ٹھیک کر لیں. We should not assume that the performance management system will necessarily be executed or that it will produce the anticipated results. اور پائلٹ ٹیسٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے ہم یہ نہیں ہم ایزیوم کرنا چاہیے کہ جی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جو ہے جب ہم پائلٹ ٹیسٹ موڈ میں تو وہ ہمیں جو بھی اس کے اینٹیسپیٹڈ ریزلٹس ہیں وہ سارے ریزلٹس اچیو کر کے دے گا. ایسا نہیں ہوتا. The pilot testing allows us to gain
information from the perspective of system users on how well the system works. اب پائلٹ ٹیسٹنگ کیا کرتا ہے کہ ایک تو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے فرام دا پرسپیکٹو آف دا سسٹم یوزر. دو تین چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ایک پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ایک ٹیم نے ڈیولپ کیا, آرگنائزیشن لیول کے اوپر اس کو انہوں نے چیک کیا اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب جو اس کے یوزرز ہیں اس کو وہ چیک کر رہے ہیں, وہ اپنی فیڈ بیک دے رہے ہیں ٹو دا ٹیم. To learn about any difficulties and unforeseen obstacles, to collect recommendation on how to improve all aspects of the system. سسٹم یوزر کے اینڈ سے اب ہم اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو. An important decision is to be made is the selection of group of employees with whom the system will be tested. اب کیا ہے, اپنا ہم بیسکلی ایک ریسرچ اسٹڈی ہے, اس کے اندر بھی ہم اپنا پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاپولیشن کیا ہے, اس میں سے ہم سیمپل سائز لے لیتے ہیں کہ جی یہ سیمپل ہے, اس کے اوپر ہم یہ پروجیکٹ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے, یہ ریسرچ ہم ان پہ کر کے دیکھیں گے, اپنا کوسچنئر دیکھیں گے, اس کے بعد پھر ہم باقی پاپولیشن کے پاس جائیں گے. اسی طرح اس میں بھی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ ہے کہ یہ دیکھنا کہ کون سا گروپ آف امپلائی ہے جس کے اوپر یہ سسٹم ٹیسٹ کیا جائے گا. In choosing this group, اس گروپ کو چوز کرنے میں we need to understand that the managers who will be participating should be willing to invest the resources required to do the pilot test. اب جو گروپ ہم چوز کریں گے, ہمیں یہ ایک بات جان لینی, انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ اس گروپ کا جو مینیجر ہیں اس کی بھی ولنگنس ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کرے ود آل دا ریسورسز, اپنا ٹائم بھی لگائے, اس کو پڑھے بھی اور اس کے اوپر کام بھی کرے اور اس کو ٹیسٹ بھی کرے. Pilot test provides crucial information to be used in improving the system before it is actually put into place. اب پائلٹ ٹیسٹنگ کیا ہے, کروشل انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے. جتنے فلاز ہیں, ٹیکنیکلٹیز ہیں چھوٹے موٹے, اور سسٹم اپنی ہے, سسٹم ڈاؤن ہے, لنکس ہیں, پھر انٹیگریشن ہے, یہ ساری کے سارے اس طرح کے فلاز جتنے بھی آتے ہیں وہ سارے ریموو کرتے ہیں, اس میں امپروومنٹ لاتے ہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ دا سسٹم کین پرووائڈ ہیوج سیونگس, اور پائلٹ ٹیسٹنگ سسٹم کی اس سے ہمیں منی ٹرمز میں بہت ہیوج سیونگز ہوتی ہیں. وائی؟ کیونکہ ایز اے ہول اگر ہم پورا سسٹم امپلیمنٹ کر دیں اور اس کی پھر فلاز ہم ٹھیک کرنے شروع کر دیں تو وہ کرنے اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا, اس پہ پیسے بھی زیادہ خرچ ہوں گے, اور اس پہ کنسلٹنسیز بھی زیادہ ریکوائرڈ ہوں گی, رادر دین کہ ایک چھوٹے اسکیل کے اوپر اس کو ٹھیک کر کے پھر اس کو ہم ریپلیکیٹ کر لیں بڑے اسکیل پہ. اینڈ آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل پرابلمز بفور دے بیکم irreversible, اور پوٹینشیل ایسے پرابلمز جو کہ بعد میں ٹھیک نہ ہو سکیں. اینڈ دا کریڈیبلٹی آف دا سسٹم از ruined permanently, اور اس سے سب سے جو ایک مشکل اور امپورٹنٹ بات یہ کہ کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے. کریڈیبلٹی ایسے خراب ہوتی ہے کہ ایک پورا سسٹم میں نے اٹھا کے امپلیمنٹ کر دیا, اب وہ سسٹم نہ چلا تو امپلائیز تو میرے جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم تو مجھے سسٹم امپلیمنٹ نہیں کرنے دیں گے, وہ کہیں گے کہ جی آپ تو غلط خراب سسٹم لا کے امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, وہ تو ویسے ہی متنفر ہو جائیں گے, ان کو تو وہ تو ان کو ویسے ہی ایک پلی مل جائے گی کہ جی پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از ناٹ ورتھ اٹ, اٹ ڈز ناٹ ورک ویل. تو کریڈیبلٹی, ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. ایک ایگزامپل ہم اس کی کیس اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل, consider the case of Washington State Patrol. In 1997, organization realized that several changes were occurring in its department as well as in patrol departments in other states that prompted the revision of its performance management system. اب واشنگٹن اسٹیٹ پیٹرول ہے, واشنگٹن کی جو اسٹیٹ پولیس ہے وہ اس کا یہ کیس ہے 1997 میں. دے ریلائز کہ جی بہت سارے چینجز آ رہے ہیں ڈپارٹمنٹس میں, اور دوسرے جو صوبوں کی پولیس ہے اس میں بھی بہت چینجز آ رہے ہیں, ریویژن ہو رہی ہے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں, ریوائز ہو رہے ہیں. اٹ اسٹیبلشڈ اے کمیٹی ٹو ڈیولپ دا نیو اپریزلس. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی, انہوں نے کہا کہ اب نئے اپریزلس بنائیں. بفور امپلیمنٹنگ دا سسٹم,
سسٹم امپلیمنٹ کرنے سے پہلے دا اسٹیٹ پیٹرول پائلٹ ٹیسٹڈ اٹ ان اٹس 2 ڈسٹرکٹس. انہوں نے 2 ڈسٹرکٹس کے اندر اسے کیا کیا, امپلیمنٹ کر کے دیکھا اپنا جو نیا انہوں نے پرفارمنس اپریزل بنایا تھا. First, the committee prepared a training chapter that including pre-appraisal work group meeting. اور کمیٹی نے جو تھی اس نے ایک پہلے تو چیپٹر بنایا اس نے جس کے اندر ٹریننگ چیپٹر کہ وہ پری اپریزل جو ورک گروپ میٹنگ انہوں نے کی کہ اپریزل سے پہلے ایک ورک گروپ میٹنگ, اور اس کے اندر نے ایکسپلین کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا چیز ہے. In this meeting, employees discussed the roles and expectations surrounding the performance management system, applied those discussions to a common goal. اس کے اندر کیا کیا, اس میٹنگ کے اندر امپلائیز نے ڈسکس کیے رولز اور ایکسپیکٹیشنز جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو ایکسپیکٹ کیے جائیں گی, اور ان چیزوں کو اپلائی کیا ایک کامن گول پہ. The training also focused on how new developments in the patrol led to the new elements in the performance management system. اور اس جو ٹریننگ تھی اس کا انہوں نے ایک اور فوکس یہ بھی رکھا کہ جتنی بھی نیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پولیس کے اندر, اسٹیٹ پیٹرول کے اندر, وہ کس طرح سے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے اندر نیو ایلیمنٹس اس کو ہم ایڈ کر سکیں. ڈیورنگ دا ٹریننگ کے دوران دا ٹرینرز انکریج دا پارٹیسپینٹس ٹو آسک کوسچنز ریگارڈنگ دا شفٹ. انہوں نے ٹریننگ کے دوران انہوں نے انکریج کیا پارٹیسپینٹس کو, کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوالات پوچھیں جو اب ہم نے ایک چیز لا رہے ہیں, پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں, نیا پرفارمنس اپریزل لا رہے ہیں, تو وہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں سو دیٹ آپ کی نالج بڑھے. ٹو نیو اپروچ دا ٹرینرز دین یوز دا فیڈ بیک ریسیوڈ ان دیز سیشنز ٹو فکس اسپیسیفک آپریشنل ایشوز. اور اس کے بعد یہ جتنے ٹریننگ سیشنز کیے گئے اس کے اندر جتنی لوگوں نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, اپنی فیڈ بیکس پرووائڈ کی, ان فیڈ بیکس پہ بیس کر کے انہوں نے آپریشنل ایشوز جو تھے ان کو before introducing it to the training of the entire agency, انہوں نے پوری پولیس کے اندر اسے امپلیمنٹ کرنے سے پہلے انہوں نے وہ تمام ایشوز ٹھیک کر لیے. After the appraisal process was fine tuned, جب وہ اپریزل پروسیس ٹھیک کر لیا گیا, it was submitted for approval of the troopers and sergeants associations. اور اس کے بعد جو ٹروپرز کی جو ان کے سارجنٹ تھے پولیس کے, اور ان کے پاس بھیجا گیا اسے اپروو کرانے کے لیے, ان سے بھی اپروو کرا لیا, ان کو بھی بیسکلی آن بورڈ لے لیا, ان کی بھی رائے لے لی. A select number of individuals across the district received train the training. اب کچھ انہوں نے اپنے امپلائیز کو ٹرین دا ٹریننگ جو ہے نا, ٹرین دا ٹرینر ٹریننگ بھی دلوا دی کہ ان کو بھی انہوں نے ٹرینر کہ وہ بھی آگے ٹرینرز کو ٹرین کر سکیں. فائنلی دا سسٹم واز انسٹیٹیوٹیڈ ایجنسی وائڈ. فائنلی انہوں نے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کر دیا پورے اسٹیٹ پیٹرول میں, پوری پولیس میں. ایچ آف دیز اسٹیپس allowed for the identification of potential barriers that could have prevented the system from being successful. یہ جتنے اسٹیپس ہیں انہوں نے ابھی کیے کہ انہوں نے پہلے پائلٹ ٹیسٹنگ کی, پائلٹ ٹیسٹنگ سے پہلے انہوں نے سسٹم ڈیزائن کیا, انہوں نے نیڈ آئیڈینٹیفائی کی, یہ پوٹینشیل بیریئرز بن سکتے تھے ان کے سسٹم کو انسکسیسفل کرنے کے لیے. سسٹم کو سکسیسفل بننے میں بیریئرز ہو سکتے تھے, بیسکلی سسٹم کو انسکسیسفل کر سکتے تھے. سو انہوں نے اگر پائلٹ ٹیسٹنگ وہ نہ کرتے تو کیا ہوتا کہ اس میں فلاز رہ جاتے اور وہ سسٹم پراپرلی ویل امپلیمنٹ ہوتا ہی نہ. پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم رول آؤٹ ایٹ BT گلوبل سروسز. ایک اور ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں. BT Global Services utilize several steps to effectively roll out a new performance management system called Maximizing Performance. BT Global Services ایک ٹیلی کام کمپنی ہے جس نے بہت سارے اسٹیپس لیے افیکٹولی ایک نیا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم بنانے کے, جسے انہوں نے کہا جس کو نام دیا انہوں نے میکسیمائزنگ پرفارمنس. Designed to bring new consistency to managing and developing employees and create a high performance culture. انہوں نے کہا کہ جی جو کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم جس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کہ وہ کنسسٹنٹلی مینیجرز کو اور امپلائیز کی ڈیولپمنٹ کرے گا اور ایک نیا ہائی پرفارمنس کلچر ڈیولپ کرے گا. BT Global Services, a global
کمیونیکیشن سروس کمپنی امپلائز مور دین 20,000, 20,000 سے زیادہ لوگ ہیں اس میں جو کام کرتے ہیں. آفٹر obtaining سپورٹ فرام سینئر مینجمنٹ, انہوں نے سب سے پہلے سینئر مینجمنٹ سے سپورٹ مانگی. دا فرسٹ اسٹیپ انکلوڈیڈ اے سیریز آف کمیونیکیشن, پھر انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ بہت واسٹ کمیونیکیشنز انہوں نے کی, ورک شاپس کی, انکلوڈنگ اے ورک شاپ فار ایگزیکٹوز, سو آل امپلائیز وڈ ریسیوڈ اے کلیئر میسج. تمام انہوں نے کمیونیکیشنز کی امپلائیز کے ساتھ, ایگزیکٹوز کی ٹریننگز کرائیں انہوں نے, سو دیٹ وہ ایک میسج جو دینا چاہتے تھے اپنے تمام امپلائیز کو, دیٹ نیو سسٹم واز بینگ ڈیولپ, کہ ایک نیا سسٹم پرفارمنس مینجمنٹ کا ڈیولپ ہو رہا ہے BT گلوبل سروسز کے لیے. What roles employees would play and how those roles would contribute to the success of the company, کہ امپلائی کا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیا ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں کہ کیا رولز امپلائیز پلے کریں, امپلائیز کا کیا رول ہوگا اور وہ کمپنی کی سکسیس کے لیے کیسے کام کریں گے. The next step included training line managers, اس کے بعد پہلے تو ایگزیکٹوز کی ٹریننگ کرائی تھی, پھر انہوں نے لائن مینیجرز کی ٹریننگز بھی کرائیں. To ensure involvement and commitment, so that کہ وہ بھی اس پروسیس میں انوالو ہوں اور کمیٹڈ ہوں. Including the important role these managers play in ensuring success, کیونکہ یہ لائن مینیجرز ہی ہیں جن کے نیچے سارے آگے امپلائیز کام کر رہے ہیں, یہی لوگ ایک میجر پارٹ پلے کر سکتے تھے سکسیس میں, سو ان کی انہوں نے ٹریننگ کرائی. Among other areas covered, جو باقی ایریاز انہوں نے جس پہ ٹریننگ کرائیں, انہوں نے ٹریننگ انکلوڈیڈ ہاؤ ٹو سیٹ افیکٹو گولز ود امپلائیز. انہوں نے اس ٹاپک پہ ٹریننگ کرائی کہ جو افیکٹو گولز امپلائیز کے آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. پرووائڈنگ کوچنگ اینڈ فیڈ بیک ٹو فیسیلیٹیٹ ڈیولپمنٹ, اور آپ کیسے اپنے امپلائیز کو کوچنگ, اب لائن مینیجرز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی ٹریننگ کرائے گی کس ٹاپک کے اوپر, کہ وہ کیسے افیکٹو گولز اپنے امپلائیز کے سیٹ کر سکتے ہیں اور کیسے وہ کوچنگ اور فیڈ بیک اور فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو. رولز ور ریویوڈ اینڈ کلیریفائڈ ٹو انشور امپلائیز انڈرسٹوڈ ایکسپیکٹیشنز, اور تمام جو امپلائیز تھے ان کے رولز کو دوبارہ ریویو کیا گیا اور ان کو بتایا, کلیریفائی کیا گیا کہ جی وہ ان کو پتہ ہو کہ ان سے کیا کمپنی ایکسپیکٹ کرتی ہے, اینڈ ہاؤ دیئر ورک کنٹریبیوٹس ٹو دا سکسیس آف دیئر ٹیم, اور وہ ان کا کام کیسے ان کی ٹیم کی سکسیس کو میک شیور کرتا ہے. بزنس یونٹ اینڈ دا کمپنی ایز اے ہول, اور پھر ان کا ڈپارٹمنٹ کیسے سکسیسفل ہوتا ہے اور کمپنی ایز اے ہول کیسے سکسیسفل ہوگی. فار آن گوئنگ مانیٹرنگ آف دا پروگرام, اور انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے جو آن گوئنگ مانیٹرنگ کرنا کی, انہوں نے اس پروگرام کی ڈیٹا ور کلیکٹڈ تھرو امپلائیز سروس کرائے, فیس ٹو فیس میٹنگس کرائیں ود لائن مینیجرز اینڈ ٹیم میٹنگس کرائیں, جس سے انہوں نے ڈیٹا گیدر کیا. ان سمری, BT Global Services illustrates an example of an effective rollout of a new performance management system. BT Global Services کی جو کیس اسٹڈی ہے ایک افیکٹو رول آؤٹ ہے, ایک افیکٹو طریقے سے انہوں نے امپلیمنٹ کیا اپنا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم یا نیو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم, انکلوڈنگ جس کے اندر انہوں نے کمیونیکیشن پلان بھی دیا, ٹریننگز کرائیں, آن گوئنگ کمٹمنٹ ٹو مانیٹرنگ اینڈ امپروومنٹ, انہوں نے یہ ساری کی چیزیں اس میں ایڈ کی, شامل رکھی. Now coming to ongoing monitoring and evaluation. When testing is over, جب آپ پائلٹ ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں and the performance management system has been implemented, اور جب پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آپ امپلیمنٹ ہو گیا ہے آرگنائزیشن وائڈ, پوری آرگنائزیشن کے اندر پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کر لیا, اٹ از امپورٹنٹ ٹو یوز کلیئر میجرمنٹ ٹو مانیٹر اینڈ ایویلویٹ دا سسٹم. اس کے بعد پھر کہ میجرمنٹ کرائٹیریا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے اب مانیٹر کیسے کرنا ہے سسٹم کو اور ایویلویٹ کیسے کرنا ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کس طرح کرنی ہے اس سسٹم کی جب آپ نے سسٹم فلی امپلیمنٹ کر لیا. ان اے نٹ شیل, a decision is to be made about how to evaluate the system effectiveness. اب کیا ہے اس جب آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر ایک ڈیسیژن چاہیے کہ جی آپ نے سسٹم کو ایویلویٹ کیسے کرنا ہے اس کی افیکٹونیس کے لیے. How to evaluate the extent to which the system is being implemented as planned, اور سسٹم کتنا امپلیمنٹ کرنا تھا, کیا پلاننگ تھی آپ کی. And how to evaluate the extent to which it is producing the intended results, اور پھر آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشن کو کیسے ایویلویٹ کرنا ہے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کتنا ریزلٹ یہ سسٹم پروڈیوس کر رہا ہے. دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں.
آن گوئنگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کیا ہے؟ آن گوئنگ مانیٹرنگ ایویلویشن بیسکلی وہ ڈیسیژن ہے جو کہ آپ نے لیتے ہیں سسٹم فلی امپلیمنٹ کرنے کے بعد کہ سسٹم کی افیکٹونیس آپ نے کیسے ایویلویٹ کرنی کہ سسٹم افیکٹو ہے بھی نہیں، پہلا سوال. کس ایکسٹینٹ تک آپ نے جو ہے سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، دوسرا سوال. اور کیا آپ کا پلان ہے، کس حد تک آپ نے امپلیمنٹ، کتنے کمپوننٹس امپلیمنٹ کرنے تھے اور کیا پلان ہے آگے باقی کمپوننٹس، یا سارا ایک دفعہ ہی کر دینا ہے. پھر کہ آپ نے اس دیکھنا ہے کہ آپ کا سسٹم کیا ریزلٹس پروڈیوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تین چیزیں آپ نے آن گوئنگ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن میں دیکھنی. ایک کیس دیکھتے ہیں. دا یونائٹیڈ اسٹیٹس فیڈرل گورنمنٹ takes the evaluation of performance management systems very seriously. Since the early 1990s, several laws have been passed that mandate federal agencies to develop a strategic plan, a performance plan, a performance report. اب یونائٹیڈ اسٹیٹس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کی وہ ایویلیوشن آف پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم وہاں پہ بہت سیریسلی سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور فالو کیا جاتا ہے. ارلی 90s سے سیورل انہوں نے بہت سارے لاز ایسے پاس کیے ہیں کہ فیڈرل جتنے ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایجنسیز ہیں، وہ ڈیولپ کریں اسٹریٹجک پلان، پرفارمنس پلان اپنا بنائیں اور پرفارمنس رپورٹ بنائیں. سب سے پہلے تو اسٹریٹجک پلان بنائیں، اسٹریٹجی کیا ہے، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. پرفارمنس کس طرح سے آئے گی، پرفارمنس کو اچیو کیسے کرنا ہے. پھر پرفارمنس رپورٹ کہ کیا اچیو کیا آپ نے. Although these initiatives concerns agencies and not individuals, یہ initiatives جو ہیں یہ ڈپارٹمنٹ وائز ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس رپورٹ ہوتی ہے، الگ الگ انڈیویجول وائز نہیں ہوتی. Ultimately the performance of any agency depends on the performance of individuals working in that agency. مگر کیا ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں تو کام تو انڈیویجولز ہی کر رہے ہیں، انڈیویجولز کی پرفارمنس ہی میٹر کر رہی ہوتی ہے ایز اے ڈپارٹمنٹل پرفارمنس. انڈیویجول پرفارم کریں گے، ڈپارٹمنٹ بھی پرفارم کر رہا ہوگا. The net result of such laws as the Government Performance and Results Act in an increase in accountability and funding allocation based on performance. اور انہوں نے یونائٹیڈ اسٹیٹ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی ایکٹس انہوں نے لاز پاس کیے اور ایونچولی انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک وہ بنا دیا کہ جی فنڈنگ ہر ڈپارٹمنٹ کو ان کی پرفارمنس کی بیس پہ ملے گی، جیسا پرفارم کرو گے ویسی فنڈنگ ملے گی. 10 Federal agencies are required to evaluate the relative efficiency of their various management techniques including performance management system. تو جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے اپنے ریلیٹیولی اپنا مینجمنٹ ٹیکنیکس کی ایویلیوشنز اور ایفیشنسی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ریلیشن ٹو دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، اپنے پرفارمنس مینجمنٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں. Evaluation data should include reactions to the system and assessment of systems operational and technical requirements. ایویلیوشن جو ڈیٹا ہے جس پہ بیس پہ آپ نے سسٹم کی ایویلیوشن کرنی ہے، مانیٹرنگ کرنی ہے، وہ ریئیکشن ٹو دا سسٹم، اسسمنٹ آف دا سسٹمز، آپریشنل اینڈ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس، یہ چیزیں انکلوڈیڈ ہونی چاہیے اس میں. فار ایگزامپل a confidential survey could be administered to all employees asking about perception attitudes regarding the system. اور ایک کانفیڈینشیل سروے کرایا جا سکتا ہے جس کے اندر لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے سسٹم کے بارے میں بتائیں اور اسے کانفیڈینشیل رکھا جا سکتا ہے. دس سروے کین بی ایڈمنسٹرڈ ڈیورنگ دا انیشیل اسٹیجز آف امپلیمنٹیشن. اور یہ انیشیل اسٹیجز آف امپلیمنٹیشن کے اندر اگر یہ کرا لیا جائے سروے، اینڈ دین ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ریویو سائیکل، اور پھر جو فرسٹ ریویو سائیکل ایک دو کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوبارہ سروے کرا لیا جائے، سو دیٹ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، اب کیا سچویشن، از دیر اینی چینج، از دیر اینی امپروومنٹ. In addition, regarding the system's result, one can assess performance rating over time to see what positive effects of the implementation of the system is having. کہ نہ صرف یہ کہ آپ سسٹم کے ریزلٹس کے تھرو آپ پرفارمنس اسیس کر سکتے ہیں، آپ ریٹنگز بھی اوور ٹائم دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اوور دا ٹائم پازیٹیو آپ کے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے امپلیمنٹ کرنے سے کیا کوئی پازیٹیو افیکٹس آئے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹس میں یا نہیں. فائنلی
انٹرویوز کین بی کنڈکٹیڈ وتھ کی اسٹیک ہولڈرز، جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انٹرویوز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. مینیجرز اور امپلائیز ہو ہیو بین انوالوڈ ان ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹنگ دا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم، ان سے بھی انٹرویو کیا جا سکتا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں، پرفارمنس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. Several additional measures can be used. اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی طریقے ہیں on regular basis to monitor and evaluate the system, monitoring evaluation کرنے کے لیے. Number of individuals evaluated. One of the most basic measure is to assess the number of employees who are actually participating in the system. کہ کتنے لوگ participate کر رہے ہیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، کی کرائٹیریا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا. جتنے زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا سسٹم زیادہ سکسیسفل ہوگا. ڈسٹریبیوشن آف پرفارمنس ریٹنگ. An indicator of quality of the performance assessment is whether all or most scores are too high, too low or clumped around the center of the distribution. کہ ہم ریٹنگز کے تھرو بھی، پرفارمنس ریٹنگز کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں، مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کر سکتے ہیں کہ یا تو بہت زیادہ ریٹنگز آ رہی ہیں، بہت کم آ رہی ہیں، یا درمیان میں سینٹرل ٹینڈنسی ہے. Quality of information. Another indicator of quality of performance assessment is the quality of information provided in the open-ended section of the form. کہ quality of information کے indicators develop کیے جائیں کہ کون سی information required ہے اور کس کس سے required ہے اور اس کی کیا quality ہونی چاہیے. یہ بھی ایک monitoring and evaluation کے assessment tool ہے. Quality of performance discussion meetings. Confidential surveys can be distributed to all the employees on regular basis. Confidential surveys کرائے جائیں، ان سے ان کی feedback لی جائے، information gather کی جائے about how the survivor is managing the performance discussion meetings. کہ performance جو discussion meetings ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا feedback ہے، کیا خیال ہے. System satisfaction. A confidence survey can also be distributed to assess the percentage of system users, both raters and ratees. کہ ریٹرز جو ہیں، جو کہ مینیجرز ہیں، آفیسرز ہیں، جو کہ سپروائزرز ہیں، وہ جو ریٹ کر رہے ہیں اپنے امپلائیز کو، وہ اور امپلائیز جن کی ریٹنگ ہو رہی ہے، دونوں سے کانفیڈینشلی پوچھا جا سکتا ہے سروے کرا کے کہ وہ سسٹم سے سیٹسفائڈ ہیں بھی یا نہیں. دس از ون کی کرائٹیریا آف مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن. سسٹم کی ایویلیوشن کریں نا، سسٹم ہم نے امپلیمنٹ کر دیا، یہاں پہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کر دیا ان پلیس، اب اس کی مانیٹرنگ کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس کی کیا پرفارمنس وہ ایشو دے رہا ہے. اوور آل کاسٹ بینیفٹ ریشو. A fairly simple way to address the overall impact of system is to ask a participant to rate the overall cost benefit ratio for the performance management system. کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں، آپ کے امپلائیز جو ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے جو ہم نے اتنی کاسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیزائن کرنے میں، امپلیمنٹ کرنے پہ لگائی، اور جو ہم بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں وہ بینیفٹ زیادہ ہے یا کاسٹ زیادہ ہے. Unit level and organizational level performance. Such performance indicators might be customer satisfaction with specific units and indicators of financials of various units or the organization as a whole. کہ یونٹ لیول، آرگنائزیشنل لیول پرفارمنس ہم فائنینشیل انڈیکیٹرز کے تھرو کہ جی جو ویریس یونٹس کے فائنینشیلز ہیں وہ کیا ہیں، پرفارمنس، فائنینشیل پرفارمنس انکریز کرے ڈیکریز کرے، یہ بھی ایک کی کرائٹیریا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوشن کا آف اے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. Now coming to another basically it is the same case but with another dimension. جو ہم نے واشنگٹن اسٹیٹ پیٹرول کا دیکھا تھا. Returning to the performance management system at the Washington State Patrol, we can examine how it has evaluated effectiveness since the system was implemented. سسٹم جب سے امپلیمنٹ ہوا اس نے اپنی افیکٹونیس کیسے ایویلویٹ کی. The patrol has several measures in place for continued evaluation of the effectiveness of program. انہوں نے بہت سارے میجرز امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں اپنی افیکٹونیس کو کی ایویلویشن کرنے کے لیے.
First, پہلا کیا ہے, before all employees were reviewed using the system, they were surveyed regarding the satisfaction with the new system. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے امپلائیز کی جو ہے پرفارمنس ایویلیوشن کرنے سے پہلے ان سے ایک سروے کرا لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ سسٹم سے سیٹسفائی ہیں بھی یا نہیں. This input was then used to further improve the appraisal process. اس سے وہ appraisal process کو improve کرتے ہیں. In addition, the patrol uses the results of bi-yearly citizen survey conducted by Washington State University. اور citizen جتنے اس واشنگٹن کے رہنے والے ہیں ان سے پھر سروے کرایا جاتا ہے, ان سے ان کی فیڈ بیک لیا جاتا ہے. The result of this survey are used to determine whether the state patrol customers are satisfied with the performance, کہ وہ customers performance سے satisfied ہیں یا نہیں, یہ results اس لیے یوز کیے جاتے ہیں. And the data are also used to adjust and reprioritize performance objectives کو reprioritize کیا جاتا ہے, ڈیٹا adjust کیا جاتا ہے. In addition, the data are used to measure division level performance, اور ڈیٹا division level performance کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. One indicator of the success of performance management process, ایک انڈیکیٹر ہے ان کا divisional level performance کا. The Washington State Patrol collects over other types of data as well, اور بھی ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتے ہیں. For example, every 6 months, ہر 6 مہینے بعد division managers give presentations regarding performance manager of their peers. اپنے کولیگس ہی آپس میں ایک دوسرے کی پرفارمنس مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پریزنٹیشن دیتے ہیں ہر 6 مہینے بعد ٹو سیورل ایگزیکٹیوز کو. Initially, the meeting focused on efforts to implement the new performance management system and increase quality, but this will change as a new issue rise. Initially تو وہ ایک اپنی کوالٹی مینٹیننس کی میٹنگ کرتے ہیں, لیکن جیسے جیسے نئے ایشوز آتے جاتے ہیں وہ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. Presentation is of 30 to 40 minutes followed by 20 to 30 minutes of questions from peers and executives. وہ میں پریزنٹیشن 30-40 منٹ کی ہوتی ہے, 20-30 منٹ کے وہ ایگزیکٹیوز اور کولیگز آپس میں کوشچنس پوچھتے ہیں. The feedback from these presentation, ان presentation سے جو فیڈ بیک حاصل ہوتی ہے is used to measure how well the system is being implemented, کہ سسٹم کی implementation کیسی ہو رہی ہے, and feedback on the success of the meeting will be used to make any necessary change to the system. اور جو فیڈ بیک ہے وہ necessary changes کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے. The Washington State Patrol may also want to consider measuring how many people are participating in the system. اور وہ یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. The patrol would also benefit from assessing whether the new system is distinguishing high from low level performers, کہ ہائی لیول پرفارمرز اور لو لیول پرفارمرز کو بھی ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ کون سے امپلائیز ہیں جو لو لیول پرفارم کر رہے ہیں, کون سے امپلائیز جو ہائی لیول پرفارم کر رہے ہیں. اینڈ ascertaining the overall cost benefit ratio, اور overall cost benefit ratio کو بھی وہ evaluate کرتے رہتے ہیں in the implementation of the system. So over here we have completed the chapter 7, which was about the implementation of a performance management system. Now coming to the end of chapter, case study. ہم ہر چیپٹر کے بعد ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہوتے ہیں. اکاؤنٹنگ انکارپوریشن کی کیس اسٹڈی ہے. Accounting Incorporation is a consulting and accounting firm headquartered in Amsterdam, the Netherlands. Recently, Accounting Incorporation implemented a performance management system. انہوں نے performance management system ایک implement کیا. The first step in the implementation of new system was the development of a set of core competencies. انہوں نے کیا کیا, پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ core competencies ڈیولپ کی, ایک set of core that would be used to evaluate most employees regardless of function or level, کہ جو core competencies ہر لیول کے امپلائی میں موجود ہونے چاہیے, اس کے اوپر انہوں نے کہا ان کی assessment ہوگی. In addition, each employee was evaluated using more job specific performance dimension. ہر کسی کے job specific performance dimensions کے اوپر اسے evaluate کیا جاتا ہے. As the first step in the communication plan, انہوں نے communication plan میں جو پہلا کام کیا, employees received individual emails, messages asking them to define what the core competencies meant to them and to give descriptions and examples of how each of the core competencies played out in their specific position. انہوں نے ہر امپلائی کو ایک ای میل کی, انہوں نے بتایا کہ یہ کور کمپیٹنسیز ہیں, آپ یہ بتائیں آپ کو ان کور کمپیٹنسی سے کیا سمجھ آتی ہے, آپ اس کو اپنے آپ پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کے اسپیسیفک رولز میں ان کور کمپیٹنسیز کا کیا فنکشن ہے. نیکسٹ, دا کمپنی ہیلڈ میٹنگس. کمپنی نے میٹنگس کی, ہینڈیڈ آؤٹ فریکوینٹلی آسک کوسچنز, انہوں نے شیٹس بنائیں,
placed posters around the company, posters انہوں نے لگائے detailing how the core competencies related to the strategic priorities. انہوں نے کہا جی کمپنی کی priorities سے core competencies کیسے linked ہیں, and how performance scores will be related to monetary rewards. انہوں نے کہا کہ جی monetary rewards کے ساتھ کیسے linked ہوگا, جو ہے آپ کی performance linked ہوگی, performance score جو ہے. In these communications, accounting incorporation detailed how the performance system worked. ان ساری کمیونیکیشن جتنی انہوں نے امپلائیز کے ساتھ پوسٹر شوسٹر جو بھی ہم نے باتیں کی, ان میں انہوں نے ہر جگہ پہ اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم انہوں نے بتایا کہ کس طرح ورک کرے گا یہ سسٹم. ہاؤ دا ریٹرز واز چوزن, کہ ریٹرز کیسے چوز کیے جائیں گے, پرفارمنس فیڈ بیک کیسے یوز ہوگی, اینڈ ادر ڈیٹیلز اباؤٹ دا سسٹم. The information also outlined the benefits employees could expect from the new system as well as employees' responsibilities regarding the system. انہوں نے کہا جی کہ اس سسٹم کے امپلیمنٹ کرنے سے امپلائیز کو کیا بینیفٹ ہوگا اور امپلائیز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی جو ہیں اس سسٹم سے, ان کے لیے رسپانسبلٹیز میں کیا انکریز آئے گا. So this was about implementing a performance management communication plan at Accounting Incorporation. So we have now come to the last part of today's lecture. Last part is the summary. We have talked about self-efficacy trainings, raters, errors کے اوپر ہم نے فائنل سمری اس کی دیکھی کہ کیا ہم اس پہ کر سکتے ہیں کیا نہیں. پائلٹ ٹیسٹنگ پہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی, پائلٹ ٹیسٹنگ کیوں ضروری ہے, آن گوئنگ مانیٹرنگ ایویلیوشن کیسے ہو سکتی ہے, ہم نے 2-3 کیس اسٹڈیز بھی ڈسکس کی. So this is all for now. Now we have come to the end of today's lecture. Thank you very much.